لین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں خدمت خلق کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دوستو، یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، آج کے زمانے کا ہو، 100 سال کے بعد کا آنے والا ہو، ہر جگہ کے لیے یکساں مناسب اور اچت ہے۔ بہت ہی مناسب یہ تعلیم ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اگر آپ کے سماج میں کوئی غریب ہے، کوئی نادار ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بیوہ ہے، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، تو آپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ سب سے بہتر انسان ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ اسلام تو وہ دین ہے جو صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ حیوانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، چرندوں کے ساتھ، چڑیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل عملی نمونہ سب کے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر 1 مثال لیجئے، جب جانوروں کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لو۔ کیوں؟ تاکہ اس ذبیحہ کو، اس جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کا کھانا حرام ہے آپ اسے ذبح نہیں کر سکتے، لیکن جن کا کھانا حلال ہے ذبح کرنا بھی ہے، لیکن ذبح کرنے کے اصول ہیں، آداب ہیں کہ آپ چھری کو تیز کر لیجئے، جھٹ سے ذبح کر دیجئے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہی نہیں دوستو، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، اور ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے۔ اور جو اسلام جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، کیا ان کے ساتھ ظلم کرے گا؟ جواب نہیں۔ زیادتی کرے گا؟ جواب نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک عورت، اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، اسے کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، اور بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اگر وہ بلی کو آزاد کر دیتی تو جیسے باقی بلیاں باہر میں کھاتی ہیں، پیتی ہے، جو بچا ہوا کھانا رہتا ہے وہ بھی کھا کے اپنی زندگی بسر کر لیتی، لیکن اس عورت نے بلی کو باندھ دیا، وہ باہر نہیں جا سکتی، کھانا بھی نہیں دیا۔ تو یہ ایک ظلم ہے جانوروں کے ساتھ، اور اس جرم کی وجہ سے وہ خاتون کہاں گئی؟ جہنم میں گئی۔ اس کے برعکس دیکھو، جو میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، جسم فروش عورت، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اسے پیاس محسوس ہوئی، اس نے کنویں سے پانی پیا۔ جب پانی پی کے باہر نکلتی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے کتا جو ہے پیاس سے بالکل ہانپ رہا ہے، پوری زبان باہر نکالے ہوا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے موزے کو ڈول بناتی ہے، اپنے دوپٹے کو رسی بناتی ہے، اور کنویں سے پانی کو باہر نکال کے کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اس خاتون کا یہ عمل، جو کہ ایک بدکار ہے، گناہگار ہے، اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے۔ اسلام کے اندر انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کو چہرے پہ مت داغو، یا اس کے جسم پہ مت داغو، یا چہرے پہ مت مارو، یا اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو۔ ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ رہے تھے، آپ نے کہیں پہ پڑاؤ ڈالا، کچھ صحابہ کرام نے ایک چڑیے کی بچوں کو پکڑ لیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میرے بچوں کو پکڑ لیا ہے تو زور زور سے چلا رہی تھی، کبھی یہاں اڑ کے جاتی ہے، کبھی وہاں اڑ کے جاتی ہے، زور زور سے چلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی معاملہ ہے۔ جب آپ نے پوچھا کہ کون ہے وہ شخص جس نے اس ماں کے بچوں کو پکڑا ہے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم نے لیا۔ تو کہا اس کے بچوں کو واپس کر دو، ان کی ماں بہت ہی بے قرار ہے، بہت ہی پریشان ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے بچوں کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ یہ سب کس چیز کی تعلیم ہے؟ یہ تعلیم ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب دین ہے، اور یہی وہ دین ہے اگر ہم نے اسے حاصل کیا، اس کی شہادت دی، اس کے مطابق عمل کیا، تو ہمیں یہاں بھی سکون ملے گا، دنیا کے اندر بھی، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت ملے گی۔ اگر اسلام نہیں ہے تو دنیا میں بھی سکون نہیں ہے، یہاں بھی شانتی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد تو جنت حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اسلام وہ دین ہے جنہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیا ہے۔ آپ نے 50 واقعات سنے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی یہودی مہمان بنتا تھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مہمان کی آپ نے خدمت کی۔ کبھی کبھی آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آتا مہمان بن کے، آپ اس کی خدمت کرتے، اچھے سے ملاقات کرتے، آپ اس کی تعظیم کرتے، اسے کھانا کھلاتے۔ یہی نہیں، اگر کوئی غیر مسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ اس کے کھانے کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ اب وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں نا کہ ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، آپ چلے گئے ان کے گھر پہ، اور اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اپنے منہ میں لے لیتے ہیں، نوالا منہ میں لے لیتے ہیں تو فرشتے خبر دیتے ہیں کہ کھانا کو تھوک دیجئے، کھانے میں زہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو تھوک دیا، لیکن پھر بھی زہر کا اثر آپ کو محسوس ہوتا تھا، یہاں تک کہ جس وقت میں آپ کا انتقال ہوا اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا احساس ہوتا تھا۔ اور جو صحابی آپ کے ساتھ گئے تھے اس کا آن دا اسپوٹ ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے صحابی۔ اب آپ سوچئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اسلام کے سامنے غیر مسلم کی اہمیت نہیں ہوتی تو آپ ایک غیر مسلم خاتون کے گھر کھانا کھانے جاتے؟ جواب نہیں جاتے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو کھانے کی دعوت دے تو آپ قبول کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کھانا حلال ہو، حرام کھانا نہ ہو، حلال ہو، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہی نہیں بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم عورت کے مشکیزے سے پانی پیا اور وضو کیا۔ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کو پیاس محسوس ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا تھا، اب پانی نہیں ہے، ایک غیر مسلم عورت کے پاس پانی تھا۔ مشکیزہ کہتے ہیں ایک برتن کو، ایک سراہی کو آپ مشکیزہ کہہ سکتے ہیں، چمڑے کا برتن ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم کی عورت کے برتن سے آپ نے پانی بھی پیا اور آپ نے وضو بھی کیا۔ یہ حسن سلوک کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی پڑوسی آپ کا غیر مسلم ہے تو اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیا ہے، اور بہت سے واقعات ہیں جن مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، پیٹا تھا، برا بھلا کہا تھا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹ کے آتے ہیں، مکہ کو فتح کرتے ہیں، تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات، آپ لوگ جو کیمپوں میں رہتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا، کمرے میں رہنا، کچن میں جانا، ٹوائلٹ میں جانا، ڈیوٹی میں جانا، بس میں جانا، غیر مسلموں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ ہنس کے ملیے، حال چال پوچھ لیجئے، کبھی بیمار ہے تو بیمار پرسی کر دیجئے، کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہے تو آپ اسے پوری کر دیجئے، خدمت خلق کریں، آپ اس کی مدد کریں، وہ آپ کا قائل ہو جائے گا، آپ کو اچھا سمجھے گا۔ اس کے بعد جب آپ اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ قبول کرے گا۔ ایک غیر مسلم کا سب سے بڑا حق ہم مسلمانوں پہ کیا ہے کہ ہم انہیں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ ہم انہیں اسلام کی دعوت دیں، اچھے سے، پیار سے دعوت دیں، اچھے انداز میں۔ اور اس حدیث کو یاد کر لیجئے، اس کو ذرا سا سوچیے دماغ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، یہ سرخ اور لال اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ نے محنت کیا، آپ نے کوشش کی، آپ نے دعوت دی، آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور ایک ہندو یا ایک غیر مسلم یا ایک کرسچن اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، وہ جب تک دنیا میں رہے گا اس کے بچے مسلمان ہوں گے، بچے کے بچے مسلمان ہوں گے، اس کے بعد پوری نسل جب تک اسلام پر قائم رہیں گے دوستو، ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مسلمان بنانے میں آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اسلام کے اندر میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غیر مسلم سے نفرت کرنا نہیں، ہاں وہ غیر مسلم جو آپ سے جہاد کرتا ہے، جو آپ سے جنگ کرتا ہے، جو آپ کی جان مال کے ڈر پہ ہے، آپ جنگ کے میدان میں آپ بھی ان سے لڑائی کریں، آپ بھی ان کے اوپر آپ آکرمن کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جو ایک عام غیر مسلم ہے، جو آپ کے پڑوسی ہے یا جن سے آپ کا اتفاق ہے، ایگریمنٹ بنا ہوا ہے، جو آپ پہ حملہ نہیں کرتا ہے، آپ بھی حملہ نہیں کریں گے، آپ کے لیے برا نہیں سوچتا ہے، آپ بھی برا نہیں سوچیں گے، بلکہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر وہ کچھ بدتمیزی بھی کرے تو آپ پیار سے ملاقات کیجیے، آپ ہنس کے ملاقات کریں، اور سوچیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے جب طائف کے میدان میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، آپ بے ہوش ہو گئے، فرشتے آسمان سے آئے، نبی اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل دیں گے، تو نبی نے کیا کہا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، میرا کام ہے رحم کرنا۔ نبی دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، یہ قوم مجھے نہیں پہچانتی، مجھے نہیں جانتی ہے۔ نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ میں تشریف لاتے ہیں، تو طائف کے لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اگر نبی بد دعا کر دیے ہوتے تو کیا وہ لوگ مسلمان ہوتے؟ ہرگز نہیں ہوتے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مکہ کے تمام لوگ اسلام قبول کر لیتے، کیوں؟ نبی کا اخلاق دیکھ کر کے، نبی کا معاملہ دیکھ کر کے۔ ثمامہ کے بارے میں آتا ہے دوستو، اسے چند مسلمانوں نے قید کر لیا، لا کے مسجد نبی میں باندھ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغل سے گزرتے تھے تو نبی کو گالی دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، لیکن نبی ہنس کر چھوڑ دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، کھانا دیتے، کھانا کو پھینک دیتا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، بڑا اونچا آدمی تھا، اور دھمکی دیتا تھا کہ اگر آپ مجھے مارو گے تو میرے قبیلے والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ 3 دن وہ وہیں بدھا رہتا ہے۔ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دو۔ صحابہ کرام نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی بیڑیاں کھول دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو سوچتا ہے کہ آخر کیا بات ہے بھائی، میں نے نبی کو گالی دیا ہے، برا بھلا کہا ہے، دھمکی دی ہے، کھانے کو پھینک دیا ہے، نبی کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی ہے، پھر بھی مجھے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی جھوٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے۔ وہ جاتا ہے، ان کا دل بدل جاتا ہے، راستے میں کسی کنویں میں غسل کرتا ہے، اور پھر لوٹ کے آ کے کہتا ہے، نبی ابھی سے کچھ دیر پہلے تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا تھا، کچھ دیر پہلے تک میں آپ سے گھرنا کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، لیکن ابھی اس وقت میں پوری دنیا میں مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہ کیوں دوستو؟ کیونکہ نبی کا اخلاق اچھا تھا، نبی کا معاملہ اچھا تھا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم لوگ کسی بڑے پوسٹ پہ ہیں تو ہم چھوٹوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کی تنخواہ صحیح وقت پہ نہیں دیتے ہیں، خواہ تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، یا اور بھی ظلم کرتے ہیں، یا ڈیوٹی آورز بڑھا دیتے ہیں، اس کا اوور ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں ظلم نہیں کرنا۔ اگر آپ ظلم کریں گے تو لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، آپ سے بدظن ہو جائیں گے، اور ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ وہ حدیث بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرتے ہیں، سرہانے پہ بیٹھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ تو بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ ابو القاسم کی اتباع کرو، چنانچہ وہ بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس یہودی بچے کو جہنم سے نکال دیا۔ لہذا دوستو آپ لوگ بھی کوشش کرو، آپ لوگ بھی محنت کرو
کہ لوگ آپ کی کوشش سے اسلام میں آئے، اور جو بھی آدمی آپ کی کوشش سے اسلام میں آئے گا دنیا میں بھی آپ کو سکون ملے گا، شانتی ملے گی، روزی روٹی میں برکت ہوگی، بچے خوش رہیں گے، بچے اچھے ہوں گے، اور مرنے کے بعد جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت